بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے شہر لاہور کی سرزمین پر ایک ایسی سوچ جو ہماری نسلوں کے لیے دینی و دنیاوی شعور کے ساتھ انسانیت کی معراج پر پہنچنے کا راستہ ہے، اس سوچ کا نام ہے السینہ۔ چند مخلص اور جید علماء کی کاوشوں اور اکابر کی سرپرستی و دعاؤں سے الحمدللہ آج یہ ادارہ دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے مختلف بین الاقوامی زبانوں بالخصوص چائنیز زبان پر مثالی خدمات سر انجام دے رہا ہے، جس سے سینکڑوں علماء طلباء مستفید ہو رہے ہیں۔ اسلام وہ آخری دین ہے جس کے حق ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے اس دین کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانیت کو عطا کیا اور قرآن پاک جیسی عظیم الشان کتاب نازل کی جس کی حفاظت کا ذمہ رب ذوالجلال نے خود لیا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا گیا اور دنیا کی تمام قوموں اور تہذیبوں کے لیے نبی بنا کر مبعوث کیا گیا۔ اس سے پہلے جو بھی رسول آتا وہ اپنی قوم کے لیے خاص ہوتا تھا اور قوم کی زبان بولتا تھا۔ وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومی، مگر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ آیت نازل ہوئی، وما ارسلناک الا کافۃ للناس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین اور پیغام ہر قوم اور ہر زبان کے لیے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام رہتی دنیا تک ہے اور ہر قوم اور ملک کے لیے ہے۔ اس لیے ختم نبوت کی وجہ سے امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ اس دین کی تعلیمات ہر زبان میں انسانیت کو پہنچائے۔ الحمدللہ ہر زمانے کے علماء نے اس فریضہ کو سر انجام دیا اور دعوت و تبلیغ کے علاوہ بہت سی زبانوں میں قرآن کا ترجمہ اور دین کی تعلیمات کو عام کیا۔ السینہ اسی سوچ کے تحت وجود میں آنے والا ادارہ ہے جس کا ویژن یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیمات ہر زبان میں عام کی جائیں۔ چند درد دل رکھنے والے اصحاب علم کی اس جماعت نے باقاعدہ ایک ادارے کی بنیاد 2016 کے اواخر میں ڈالی۔ اس ادارے نے اسی ویژن کے تحت عالمی زبانوں کا جائزہ لینا شروع کیا تاکہ کام کے آغاز میں ایک زبان کو فوکس کیا جائے۔ چنانچہ السینہ نے سب سے پہلے چائنیز زبان کا انتخاب کیا، جس کی بنیادی وجوہات یہ تھیں۔ 2017 کے اعداد و شمار کے مطابق چائنا کی آبادی 1 ارب 30 کروڑ ہے، جو دنیا کی سب سے بڑی آبادی والا ملک ہے، اور چائنا میں بسنے والے مسلمانوں کی آبادی 3 کروڑ سے زائد ہے۔ اس انتخاب کی دوسری بڑی وجہ پاکستان اکنامک کوریڈور سی پیک ہے، جو کہ اس وقت دنیا میں جاری سب سے بڑا اقتصادی و ترقیاتی منصوبہ ہے، جس کی ابتدائی مالیت 46 ارب ڈالر ہے، جو مزید بڑھ کر 62 ارب ڈالر سے تجاوز کر جائے گی۔ اس منصوبے میں طویل، کشادہ اور مضبوط سڑکیں، توانائی کے منصوبے، انڈسٹریل پارکس اور گوادر بندرگاہ کی تعمیر و انصرام شامل ہے۔ سی پیک کے منصوبے میں بے شمار چینی مصروف عمل ہیں۔ 2018 کے اعداد و شمار کے مطابق 60,000 چینی پاکستان میں موجود ہیں۔ چنانچہ چائنیز زبان کا انتخاب کر لیا گیا کہ اس میں تبلیغ دین کا وسیع موقع ہے اور اپنے ملک میں بسنے والے چائنیز کو دین کی دعوت دینا ہمارا اولین فریضہ بھی ہے، اور اس میں وطن عزیز کی بقا کا راز بھی پنہاں ہے۔ پس اس سے بہت سے فوائد ہوں گے، جن میں سے چند یہ ہیں۔ ملک کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت، نیز چائنا کی ثقافتی یلغار سے اہل ایمان کا بچاؤ، چائنیز زبان کو 1 ارب سے زائد انسانوں تک دعوت دین کا ذریعہ بنانا، چائنیز زبان میں تصنیف و تعریف یعنی قرآن مجید کے تراجم اور دیگر کتب دینیہ کے ذریعے تعلیمات اسلامی کو عام کرنا، غیر مسلم چائنیز کے اسلام سے متعلق اعتراضات و شبہات کا ازالہ کرنا،
ایسے چائنیز جو اسلام کے سایہ عاطفت میں داخل ہونا چاہتے ہیں ان کی مناسب رہنمائی اور دینی تربیت کا بندوبست کرنا۔ الحمدللہ 2017 سے باقاعدہ کام کا آغاز کر دیا گیا اور مختلف شعبوں میں کام جاری ہے جن میں چائنا سے آئی ہوئی جماعتوں کی ترجمانی کی جا رہی ہے۔ 一切的成功的教门里面，教门通过使者的奋斗进入我们的生活。穆罕默德صلى الله عليه وسلم是最后的先知，穆罕默德صلى الله عليه وسلم给了我们教门，给了我们教门的奋斗。معزز دوستوں بزرگوں، اللہ جل شانہ نے کامیابی دین کے اندر رکھی ہے۔ دین ہماری زندگیوں میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت سے آئے گا۔ ہمارا یقین ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ جب آخری نبی ہیں تو یہ محنت اور آپ کی محنت اور اس محنت کا کام یہ ہمارے ذمے ہے۔ 教门的基础是7年，今年的意思是主阿拉特拉把觉悟一生出卖的穆罕默德صلى الله عليه وسلم是阿拉特拉的使者。 اور دین کی بنیاد کلمہ ہے، اور کلمہ میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کئی مفید کتابوں کا چائنیز زبان میں ترجمہ کیا جا چکا ہے جن میں جدید عربی انگلش بولنا سیکھیے، اربعین نبوی، نماز حنفی سہر فہرست ہیں، نیز کئی کتابوں کا ترجمہ جاری ہے۔ چونکہ السینہ ایک خالص دعوتی مشن پر کام کر رہا ہے، چنانچہ اس مقصد کے لیے فیصلہ کیا گیا کہ علماء کو اس زبان پر مہارت دلائی جائے۔ اس مقصد کے تحت جامعہ اشرفیہ میں علماء کے لیے جز وقتی چائنیز لینگویج کورسز کروائے جا رہے ہیں۔ آس اکیڈمی و آس ایجوکیشنل کمپلیکس میں علماء کرام کے لیے 1 سالہ چائنیز لینگویج کورس کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ انشاءاللہ مستقبل قریب میں جامعہ بیت السلام تلاگنگ اور الشریعہ اکیڈمی گجرانوالہ میں علماء کے لیے شعبہ چائنیز لینگویج کا افتتاح ہونے جا رہا ہے۔ ان دعوتی سرگرمیوں کے سبب اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مہربانی فرمائی اور کئی چائنیز اسلام کے سایہ عاطفت میں داخل ہوئے، چنانچہ ان نو مسلم چائنیز کی مناسب دینی تربیت کا بندوبست کیا گیا۔ محمد رسول اللہ۔ في شو صعصب مزید یہ کہ تصنیف و تالیف اور دیگر دعوتی کاموں کو فروغ دلوانے کے لیے کئی علماء کو اعلیٰ تعلیم کے لیے چائنیز یونیورسٹیوں میں داخلہ دلوانے کا آغاز کر دیا گیا۔ چونکہ موجودہ زمانہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، چنانچہ السینہ اس میدان میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے کوشاں ہے اور چائنا میں رہنے والے مسلمانوں کو آن لائن حفظ و ناظرہ اور فقہی مسائل کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے پانی پینے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے، پانی کو بیٹھ کر پینا چاہیے اور کم از کم 3 سانسوں میں پینا چاہیے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے چائنیز تک اللہ کا پیغام پہنچایا جا رہا ہے۔ قل
الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. ناظرین، السنا ایک خالصتاً غیر منافع بخش دعوتی ادارہ ہے جو آپ حضرات کے تعاون سے چل رہا ہے۔ دعوت دین کی اس کوشش میں حصہ ڈالنا ہر مسلمان کی سعادت ہے اور نجات کا ذریعہ بھی۔